مجھے ایسا لگا، میں نے دیکھا کہ نعت خوانی ہو رہی ہے، تب بھی ادھر کے لوگ سبحان اللہ بول رہے تھے۔ درود شریف کے لیے کہا تو آگے والوں نے پڑھ لی، پیچھے والوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے زبردستی بٹھایا گیا ہے، یا پھر کسی کی یہاں پہ دری بچھی ہوئی ہے جو وہ جانے کے لیے مجبور ہے۔ اگر محفل میں خوشی سے آ کے بیٹھیں تو بولیں۔ میں نے آپ سے چندہ نہیں مانگا تھا، میں نے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ اگر کوئی زمیندار یہاں زمینداری لے کے بیٹھا ہو تو جیب میں رکھ لے اپنی زمینداری، اس لیے کہ یہ اس کی محفل ہے، کہ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ سوچ کے بیٹھا ہو کہ بھائی سبحان اللہ کہنا میری شان کے خلاف ہے، یا میں ماشاءاللہ بھائی اسے ایک بار سیٹ کر لو جو بھی کرنا ہے۔ اب قبلہ ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں، یہ پتہ نہیں آئے کدھر سے آئے، کدھر پیچھے سے آئے۔ بھیا یہ ایک بار اس کو دیکھ دیں، ایسے کیسے چھت پاڑ کے آتے تو پھر یہ بھی بھاگ جاتے جناب۔ اچھا بھائی تھوڑے حالات ایسے بنا لیا کرو کہ تقریر ہو جایا کرے، ہے نا۔ میں کئی بار یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سامنے دیوار لگ جاتی ہے نا، یہ دیوار سائیڈ میں ہونی چاہیے، یہ رابطہ کٹ جاتا ہے۔ کئی بار یہ بات کہی ہے، لیکن مرضی ہے آپ کی بھائی۔ خیر آپ سے اتنی گزارش ہے، جتنی دیر بھی سنیں محبتوں کے ساتھ سنیں، اور یاد رکھیے گا یہاں پہ جو جتنا چھوٹا ہو کے آتا ہے نا، اللہ اس کو اتنا ہی بڑا بنا دیتا ہے، اور یہاں جتنے اکڑ کے بیٹھو گے اللہ اتنا ہی سکوڑ کے رکھ دے گا۔ یہ خیال رکھیے گا۔ یہاں اگر کوئی سوچ رہا میرے پاس زمین ہے میں ہاتھ کیوں اٹھاؤں، میں تو زمیندار ہوں، میں پیسے والا ہوں، تو یاد رکھنا ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ بڑے بڑے آیا کر کے چلے گئے، ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے، قبروں کے نشان تک باقی نہیں ہے۔ خدا را گزارش ہے جب حضور کی محفل میں بیٹھا کریں تو ادب سے بیٹھا کریں۔ بات درود پاک کی تھی تو لوگوں نے ایسے ہونٹ ہلا دیے جیسے چندہ مانگا اور کسی نے کہہ دی لے لو۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کائنات میں ہمارے نبی سے زیادہ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا ہے۔ سچ کہا نا میں نے سچ کہا ہے تو پھر آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ قاری صاحب قاضی پورہ ہے، کئی ادارے چل رہے ہیں، کئی حافظ قاری موجود ہیں، کم سے کم اتنی تبدیلی تو آئی جانی چاہیے کہ لوگ سمجھنے لگ جائیں۔ کائنات میں حضور سے زیادہ ہم سے کوئی پیار جتنا مجھے پسینہ آنا ہے نا، اتنا اس کا 1% آپ کو بھی آنا چاہیے۔ حضور سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا نا۔ ابھی بھی اسی محلے کی آواز زیادہ ہے، اگر آپ نہیں بول لے تو میں ادھر گھوم جاؤں، اس لیے کہ دیواروں سے باتیں کرنے کی عادت کسی کو نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ حضور سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا ہے۔ جب بات حضور کی آیا کرے تو پھر دھکا نہ لگانا پڑا کرے۔ ہمیں تو یہ کہتے ہوئے بھی غیرت آتی ہے، زور سے کہو سبحان اللہ، اچھل کے کہو سبحان اللہ۔ اس لیے بات سنو بیٹے، سمجھ کے بولو۔ اس لیے کہ بات جب اللہ کی تعریف کی ہو تو پھر دھکا لگانے کی ضرورت کیا؟ بات جب حضور کی ہو تو پھر کسی کے ٹوکنے کی ضرورت کیا؟ اس کا رشتہ تو دل سے ہونا چاہیے نا، دل سے ہونا چاہیے۔ میں نے آپ سے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا، لیکن آپ نے کچھ لوگوں نے پڑھا ہی نہیں، پیچھے پڑھا ہی نہیں۔ دو باتیں ہیں، یا تو ان کو آتا ہی نہیں ہے یا پھر انہوں نے سستی کی ہے۔ اگر نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب وہ کبھی مسجد میں بھی نہیں جاتے ہوں گے، اس لیے کہ نماز میں بھی درود پڑھا جاتا ہے۔
اگر جاتے تو یاد ہونا چاہیے تھا، اور اگر کسی کو آتا ہے پڑھا نہیں تو اس کا ذمہ دار، اس کے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہیں۔ برا نہ مانیے گا، ہم نے اپنے بچوں کو درود پڑھنے کا عادی بنایا ہی نہیں، جبکہ ہمارا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا وظیفہ درود پاک ہونا چاہیے تھا۔ برا مت ماننا، میں دیکھ رہا ہوں کئی نوجوانوں کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ مسجد جاتے ہیں تو ٹوپی لگا کے جاتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کوئی بندہ ٹوپی لگا کے کعبے کو منہ کر کے اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو تو دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ میرے بھائی بولے اللہ انہیں سلامت رکھے کہ وہ نماز میں۔ اگر کسی کے سر پہ ٹوپی نہ ہو، ہاتھ کھلے ہوں، پھر کوئی اسے نماز میں سمجھے گا؟ نہیں نا، اس لیے کہ نماز کی اپنی ایک حالت ہوتی ہے، اس لیے اس کو کوئی نماز میں سمجھے گا ہی نہیں۔ نماز کے لیے ٹوپی کا ہونا ہے، ہاتھ باندھے کھڑا ہو تب بندہ کہے گا نماز میں۔ ایک بات بتاؤ، گھر سے چلے سر پہ ٹوپی بھی نہیں، منہ میں مسالہ ڈالا، چلے چلے آ رہے، کوئی سمجھے گا یہ حضور کی محفل میں جا رہے؟ نہیں نا، کم سے کم ٹوپی لگی ہوتی، نظریں جھکی ہوتی، تیز قدم سے ادھر چلتے جدھر حضور کی محفل سجی ہے، لوگ تیری ٹوپی دیکھ کے سمجھ جاتے یہ کسی چوپال پہ بیٹھنے نہیں جا رہا ہے، مدینے والے کی محفل سننے کے لیے جا رہا ہے نا؟ تو کم سے کم ایسی حالت ہو جانی چاہیے ہماری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، حضور کی محفل میں جب بھی جایا کریں ٹوپی لے کے جایا کریں۔ چاند رات آئی نا، چاند رات قاری عرفان صاحب، دکانوں پہ پیر رکھنے جگہ نہیں، ٹوپی نہیں، جوتے کی دکان پہ چلے جاؤ تو نمبر لگانا پڑ رہا ہے، کپڑے کی دکان پہ چلے جاؤ تو نمبر لگ رہا ہے۔ او بھائی، 2,000 کے جوتے خرید لیتے ہو، 5 روپے کی ٹوپی میں اتنی سستی؟ پہچان ہے ہماری، یہ پہچان ہے یہ ہماری۔ ٹوپی سب کے پاس ہونی چاہیے۔ سب کے پاس ہے نا ٹوپی؟ ہاں ماشاءاللہ، جن کے پاس ہے انہوں نے ان کی لاج بچا لی، جن کے پاس نہیں ہے وہی بولے جی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن یہ ضروری چیزیں ہونی چاہیے۔ تو ہماری عادت میں درود پاک نہیں رہا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھے گا، تو آپ نے انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا وہ میرے کندھے سے کندھا ملا کے یوں جنت میں جائے گا۔ سارے جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن جنت چاہیے فری کی۔ کوئی بابا مل جائے بھلے ننگا ہو، منہ کے بل گر جائیں گے، جنت دے جا۔ جس کا اپنا ہی نہیں پتا وہ تجھے جنت دے گا؟ وہ بھائی بھانگ پی رہا ہے، سلپا لگا رہا ہے، اور اس کے قدموں میں جا کے کہہ رہے ہو جنت دے؟ اور جسے اپنا ہوش نہیں وہ تجھے جنت کدھر سے دے گا؟ تو ہمیں جنت بھی فری میں چاہیے۔ اگر جنت چاہتے ہو تو حضور پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، کثرت سے درود پڑھا کرو۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کی عادت ڈالیں درود پڑھنے کی، ماں باپ کی ذمہ داری۔ اللہ معاف کرے، اب تو ذمہ داریاں بھی بڑی آسان ہو گئیں۔ بچہ رویا چاہے بھلے 6 مہینے کا ہے، گھنگنا بجا کے اس کی کروٹ میں رکھ دیا، سمجھ گئے نا گھنگنا؟ بہت سمجھدار لوگ ہیں۔ موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں ایک بات کہوں، یہ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قاری عرفان صاحب، گود ماں کی بچے کا حق ہوتا ہے، ایسا حق کہ جس کو کوئی بھی بچہ گوانا نہیں چاہے گا۔ ہر کسی کو ماں پیاری ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ نے بچے کا ماں سے رشتہ کتنا مضبوط کیا ہے۔ بچے کی پیدائش کو 5 دن گزرے ہیں اور بچہ رونے لگ جائے، خالہ اٹھا لے گود میں،
بچہ چھپا چھپتا ہے، بولے آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا نا ایسا، پیچھے والوں کے یہاں بھی ہے نا؟ نہیں چھپتا نا، پھوپھی نے گود میں لیا نہیں چھپے گا، پھر ماں گود میں لے لے بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 6 دن۔ آپ اندازہ لگائیے اس بچے کو کس نے بتایا کہ پہلے جس نے اٹھایا تھا وہ ماں نہیں تھی، دوسری بار جس نے گود میں لیا وہ بھی ماں نہیں تھی، تیسری بار جس نے گود میں لیا یہ ماں ہے۔ جس بچے کو اپنی پاکی ناپاکی کا پتہ نہ ہو، بستر کے سوکھے اور گیلے کا احساس نہ ہو، اسے ماں کا پتہ چل جاتا ہے، اسے ماں کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو سنیں، رب نے ماں سے اولاد کا رشتہ دل کا رکھا ہے، دل کا رشتہ رکھا اولاد کا ماں کے ساتھ۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سنیں، بیٹا ممبئی میں ہو، پونا میں ہو، اور آگے بڑھ کے بات کریں دبئی میں ہو، کویت میں ہو، فرانس میں ہو، بچہ وہاں بیمار ہوتا ہے، ماں کو 7 سمندر پار ہندوستان میں پتہ چل جاتا ہے۔ صبح اٹھ کے کہتی ہے اپنے شوہر سے فون لگاؤ، دل نہیں لگ رہا ہے، دل نہیں لگ رہا ہے۔ وہ کہتا کیا بات ہے؟ کہا گھبراہٹ ہے رات کے 3 بجے سے۔ کہتا کوئی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر کو بلایا جائے، ہو سکتا ہے بی پی لو ہو گیا ہو سکتا ہے طبیعت میں خرابی آ گئی ہو۔ کہتی ہے نہیں، میری طبیعت تو درست ہے، بھوک بھی صحیح لگی ہے، رات بھر باقی سارے حالات ٹھیک رہے، لیکن دل گھبراتا رہا ہے۔ ماں کہتی ہے ذرا فون تو لگاؤ، پتا کرے میرا بیٹا تو بیمار نہیں ہو گیا ہے۔ جب اچانک فون کی گھنٹی بجتی ہے، بیٹا 7 سمندر کے پار فون اٹھاتا ہے، اچانک ماں کی آواز آتی ہے بیٹے خیریت سے ہے کہ نہیں؟ جب اتنا ماں کہتی ہے، بیٹا کہتا اماں میں ٹھیک ہوں۔ وہ اس لیے نہیں بتایا کرتا ہے تاکہ ماں پریشان نہ ہو جائے، میں تو بیمار ہوں ماں کی تکلیف نہ بڑھ جائے۔ کہتا ماں میں ٹھیک ہوں۔ ماں کہتی پگلے جھوٹ نہ بول، سچ بتا رات 3 بجے سے سوئی نہیں ہو۔ تب بچہ کہتا ہے امی مجھے رات 3 بجے سے بخار آ رہا ہے، مجھے بتا تو صحیح، ابھی کوئی فون نہیں آیا ہے، کوئی خط نہیں آیا ہے۔ ماں کو 3 بجے پتا چل جا رہا ہے کہ بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ یہ رشتہ کس نے بنایا ہے؟ خدا کی قسم تو کہنا پڑے گا جس نے لفظ کن سے کائنات بنائی ہے، اسی نے ماں کے دل سے رشتے جوڑ دیے ہیں۔ جس نے سمندروں کو روانی دی ہے، اسی نے اولاد کا رشتہ ماں سے جوڑا ہے۔ جس نے پہاڑوں کو بلندیاں دی ہے، اسی رب نے ماں سے اولاد کا رشتہ جوڑا ہے۔ جس نے سورج کو روشن کیا ہے، اسی نے اولاد کا رشتہ ماں سے جوڑا ہے۔ خدا کی قسم جس نے اپنے محبوب کو کائنات میں سب سے حسین بنایا ہے، اسی رب نے اولاد کا رشتہ ماں باپ سے مضبوط بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا مراد آبادی، جلسہ ایصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ یہ رشتے اللہ نے بنائے، اللہ نے بنائے یہ رشتے، یہ رشتے بنائے بے شک۔ اور یہ ماں کا حق ہوتا ہے، اولاد کا حق ہوتا ہے ماں کی گود میں رہنا۔ میری ماں میری بہن، اتنی سی گزارش میری ہے، کان کھول کے سننا، اپنی اولاد کو بچپن میں روئے نا، موبائل دے کے بہلانا مت، اسے گود میں اٹھانا، اسے سینے سے لگانا، تاکہ آج وہ رو رہا ہے تو تو سینے سے لگا رہی ہے، کل تو روئے گی تو یہی بیٹا تجھے سینے سے لگائے گا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا ایسا؟ آپ کو نہیں لگتا ایسا؟ اگر آپ آج اولاد کو پیار نہیں کرو گے، کل یہ بڑھاپے میں آپ کو موبائل دے کے بہکا دیں گے، چھٹی۔ آپ کہو گے دل نہیں لگ رہا ہے، وہ کہیں گے یہ رہا موبائل، اس میں میں نے فل ریچارج کر دیا انلیمیٹڈ، اسے چلائیے۔ اللہ معاف کرے، بعض لوگ کہتے ہیں قاری صاحب کے بڑے بوڑھوں کے پاس بیٹھنے سے عقل آتی ہے۔ اب تو اللہ خیر فرمائے، بڑا بوڑھا بھی بڑا رنگین ہے، جلسوں میں جاتے ہیں بھائی، اپنا کام ہے راتوں میں جانا، کبھی کبھی دیکھتے ہیں ہم چلتے ہوئے کونے پہ بیٹھا بڈھا رات کے 11 بجے موبائل چلا رہا سلپ پہ بیٹھ کے، یہ رنگ آ گئے۔ اور بڑے بوڑھے، ایک کہاوت کہی جاتی ہے، ایک پیر قبر میں دوسرا کیلے کے چھلکے پہ، اور ڈر بھائی اللہ سے ڈر۔ اب عمر کا کوئی تیسرا پڑاؤ نہیں آنا، یہ آنا تھا جو آ گئے، جتنے رنگ چڑھنے تھے چڑھ گئے، بچپنا جوانی کی امید میں گزر جاتا ہے۔
जवानी दौलत की भूख में गुजर जाती है, और फिर बुढ़ापा, हाय रे बुरा आपा, फिर ये आदमी को औकात दिखा देता है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अल्लाह तौफीक दे, मेरी बहन बच्चे रोए, उन्हें सीने से लगाया करो, सीने से लगाया करो। बड़े परेशान होते माँ बाप, मौलवी देख तो सही, लोंडा 19 साल का हो गया, मस्जिद नहीं जाता है, वो गाने गा रहा, खड़े होके गाने वहीं, तो अब मौलवी संभालेगा यार? तुमने बचपन से लेके अब तक गाने सुनवाए उसे, मौलवी उसे नाते याद करा देगा 2 दिन में? नहीं, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है औलाद की सही परवरिश करना, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, आप सफर करते करते जंगल में चले गए, बंद था, जंगल था, रास्ता भूल गए। जब रास्ता भूले, उन्होंने जंगल में तयम्मुम किया, पानी भी नहीं था, अब तो कसरत से पानी है, समर चला देते हैं तो बंद करने का नाम ही नहीं लेते। अगर रास्ते में पानी भरे तो फिर धान नाली साफ करे। भाई तेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना, अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया, ये जो टोटी खोल के छोड़ दी है, हिसाब नहीं देना इसका, हिसाब नहीं देना है। ये जो 40-40 साल के हुए बैठे हम लोग, 60-60 साल अल्लाह की नेमतें खाते गुजर गए, वो हिसाब नहीं लेगा हमसे? कौन से गुल खिलाए थे जो उसने 60 साल की मोहलत दे दी? हमने तो ऐसे भी देखे कि जो मुर्दा ही पैदा हुए, 1 सांस तक की उसने मोहलत नहीं दी है। कुछ को 6 महीने के बाद मौत आ गई, कुछ को 5 साल के बाद मौत आ गई, किसी को 10 साल के बाद मौत आई, कोई 18 साल में आकर के चला गया। हमने क्या किया था? उम्र गुजरती जा रही है, अभी तक उसने जिंदगी दी है, उम्र 7 साल हो गई है, 60 साल में भी उसने मौत नहीं दी है। कोई तो करम उसका हो रहा होगा, फिर भी हमें रब की नेमतों का ख्याल नहीं है। मौलवी से कहता है क्या करें, बड़ी मुसीबत में आ गया हो, रब ने कुछ दिया ही नहीं है। और गैरत करते गैरत, तू ऐसे कैसे कह सकता है कि रब ने कुछ नहीं दिया? एक आंख निकल जाए, खुदा की कसम 10 करोड़ दे करके वैसी आंख नहीं मिलती है। हाथ टूट जाए, पूरी दुनिया के डॉक्टर ताकत लगा ले, फिर से वैसे नहीं जुड़ा करता है जैसे रब ने बना दिया है। अगर जबान कट जाती है, जबान फिर दोबारा नहीं मिलती है। दांत निकल जाया करते हैं, पूरी दुनिया ताकत लगा ले, दांत चमके नहीं आ सकते हैं। 10,000 के दांत लगाए हैं, 20,000 के दांत लगाए हैं, यार तू करोड़ों के लगा ले। खुदा की कसम जो रब ने दिए थे, न उसके जैसे हो सकते हैं, न उस जैसे दोबारा जमाए जा सकते हैं। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसला, नारे हैदरी। अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो यार, शुक्रिया अदा करो। कब अदा करेंगे शुक्रिया? अल्लाह माफ करे, अब तो बुड्ढे भी जन्मदिन मना रहे हैं। लल्ला पहले रोटी भी नहीं देता था अपने अब्बा को, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, मुंबई घूम आया तो अब्बा को राजी करने के चक्कर में अब्बा का बर्थडे मना रहा। अब्बा पूछ रहा लल्ला क्या है ये? कि केक काटियो, केक काटियो। फिर बोले कुछ गुब्बारे फूटेंगे, फिर उसमें कुछ बदतमीजी होगी, उठा के कुछ मुंह पे नाकों पे लगाया जाएगा। मेरी कौम का नौजवान समझता है कि ये हमने कामयाबी हासिल की है, ये हमने तरक्की की है। हम सोचे तो सही, किधर जा रहे हैं हम, किधर चल रहे हैं हम, कौन सी राह हमने पकड़ ली है, कौन सी रविश हमने अपना ली है यार? सोचो तो सही। अब्बा का जन्मदिन और अब्बा भी सुरमा लगा के तैयार, कह रहा शो कह रहे जी 61 साल का हो गया, मैं बहुत बड़ा हो गया। बड़ा नहीं हुआ है, छोटा हो गया। जितनी उम्र बढ़ रही है इंसान बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। इसलिए कि एक मिनट बंदे को मौत के करीब लेके जा रहा है, एक एक दिन जिंदगी का कम होता जा रहा है। अगर एक सुई सेकंड की भी नीचे जा रही है ना, तो वो तेरी जिंदगी का 1 सेकंड चुरा रही है। ये दोबारा लौट के नहीं आना है, दोबारा लौट के नहीं आना।
کہہ رہا ہے کہ میرا شکر ہے اللہ کا، میں 61 سال کا ہو گیا، میرے بیٹے نے میرا برتھ ڈے منایا ہے، اور بوڑھے غیرت کر، اب تو موت کا وقت قریب آ چکا ہے، شرم آنی چاہیے، 61 سال پہ ہم اترا رہے ہیں، اپنی بزرگی کے گیت گایا کرتے ہیں، دیکھو جی گاؤں میں سب سے بڑا میں ہوں، اب میری عمر کا کوئی نہیں رہ گیا ہے، یہ بیٹھ کے چراہوں پہ باتیں نہ کر، اگر تجھے خیال آ گیا ہے کہ تیری زندگی کے 70 سال گزر گئے ہیں تو سن، آج ہی سے رات کی تنہائی میں مسلے بچھانے شروع کر دے، راتوں کو رونا شروع کر دے، جو 60 سال نافرمانی میں گزار دیے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے گزار دیے ہیں، تیرا رب کریم آواز دے کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے کریم رب سے تجھ کو کس چیز نے دور کر دیا کہ آپ پلٹ کے ہماری چوکھٹ پہ آ جا، مالک ملے گا کیا کہ تو نے 60 سال نافرمانی میں گزار دیے، ہمیں نہیں منایا کہ ہمیں ناراض کرتا رہا، لیکن ہمارے کرم پہ کرم تو دیکھ، تو نے ہماری نافرمانیاں کی، ہم نے تمہیں روٹی پھر بھی کھلائی، تم نے نافرمانیاں کی، ہم نے تمہارے نلوں کا پانی نہیں سکھایا، تم نے نافرمانیاں کی، ہم نے آکسیجن کی کمی نہیں کی، تم نے نافرمانیاں کی، ہم نے ہواؤں پہ پہرے نہیں لگائے، تم نے نافرمانیاں کی، ہم نے دھڑکنوں پہ پابندی نہیں لگائی، تم نے نافرمانیاں کی، ہم نے سانسیں نہیں روکی، مالک اب بتا چاہتا کیا ہے، ہم سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، بتا قیمت کیا لے گا، آواز آتی ہے، میں تجھ سے 60 سالوں کے گناہ کے بدلے میں 60 سال کی توبہ نہیں مانگ رہا ہوں، 60 سال کے سجدے نہیں، آج اتنا کر لے، تو ایک رات مجھے رو کے دکھا دے، میں اسی گھڑی میں تجھے معاف کر کے دکھا دوں۔ اے کیا بات ہے، سبحان اللہ، زندہ باد۔ باز آتی ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ رب منزل ہی نہیں، پانی تھا نہیں، جنگل میں پھنس گئے، اللہ والے تھے، جب پانی نہیں ملا تیمم کیا، سجدے میں سر رکھا، کہنے لگے مالک مجھے ہدایت عطا فرما، پھنس گئے ہوں جنگل میں، اللہ نے رہنمائی کی اپنے کرم سے، اور وہ جنگل سے نکل کے آگئے، پیاس بڑی شدت کی لگی تھی، ادھر عصر کا وقت ہو رہا تھا، تھکے تو نہیں ہے نا ابھی آپ نہیں تھکے نا، کون سا وقت ہو رہا تھا، کون سا وقت ہو رہا تھا، عصر کا وقت ہو رہا تھا، آئے بستی دیکھی، دل خوش ہو گیا کہ لگتا ہے یہاں پانی مل جائے گا، بستی میں گئے، کنواں تھا، لیکن قریب پہنچے نا تو کنواں بھی تھا، پانی بھی تھا، لیکن ڈول رسی، سارے بولیں تو میں آگے چلوں نا، نہیں تھی ڈول رسی، پریشان ہو گئے، ایک بچی کھیل رہی تھی، اس نے کہا کیا بات ہے بابا جی، چہرے سے اللہ والے لگ رہے ہو، تمہارے سر کا امامہ بتا رہا ہے کہ تم رب کے دوست ہو، پریشان کس لیے ہو، کہنے لگے بیٹی پانی کی ضرورت تھی، ڈول رسی نہیں ہے، اس نے کہا اتنے بڑے مولانا ہو کر کے آپ پانی نہیں نکال پا رہے، انہوں نے کہا بیٹی پانی تو نکال لوں مگر یہ تو بتا ڈول رسی کہاں ہے، بچی کہنے لگی بابا ٹھہرو میں پانی نکال دیتی، بچی قریب آئی، اس نے کنویں میں تھوکا جیسی پانی کنارے پہ آ گیا، کہنے لگی بابا وضو کر لیجئے، حضرت نے وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی، بچی اپنے کھیل میں مصروف ہو گئی، اب آپ نماز سے فارغ ہو کے کہتے ہیں بیٹی تجھ پہ تو نماز بھی فرض نہیں ہے، 6-7 سال تیری عمر ہے، زکوٰۃ تجھ پہ فرض نہیں، روزہ تجھ پہ فرض نہیں، حج تجھ پہ فرض نہیں، نماز تجھ پہ فرض نہیں، کون سی عبادت ایسی کرتی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ تجھے کمال عطا کیا ہے، یہ کمال عطا کیا، سنیں بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کے سلانے والوں، ان کے ہاتھوں میں گانے بجا کر کے ان کا وقت ضائع کرنے والوں، بچی نے کہا تھا بابا اپنا کام کیجئے، وضو ہو گیا کہ پانی مل گیا کہ چلے جائیے، کہا نہیں بیٹی بتا تو صحیح نیکی کون سی کی ہے، بچی کہتی ہے بابا جی مت پوچھئے گا، کہتے بیٹی اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک بتاؤ گی نہیں، بچی کہتی ہے اگر پوچھنا ہی چاہتے ہو تو سنو بابا میں کوئی ایسی نہیں ہو، رات بھر میری عبادت نہیں سجدے نہیں ہے، کوئی لمبے قیام بھی نہیں ہے، کہا بیٹی پھر یہ پانی تیری فرمانبرداری کیسے کرتا ہے، بچی کہتی ہے کہ سنیں بابا بات صرف اتنی سی ہے کہ جب رات کو بستر پہ جا کے لیٹ جاتی ہو میری ماں 1000 دانوں کی تسبیح لا کے میرے ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی اس وقت تک نہیں سونا ہے جب تک 1000 بار حضور پہ درود نہیں پڑھ لینا ہے، اور یہ جتنا بھی کمال ہے یہ میرے سجدوں کا کمال لگی، قیام کا کمال لگی، یہ سارا کمال مدینہ
مدینے والے پہ درود پڑھنے کی وجہ سے ملا ہے. کہا حضرت جی جو زبانیں درود پڑھنے لگ جاتی ہے کائنات ان زبانوں کی فرما برداری کرنے لگ جایا. دار تکبیر، دار رسالت، دار وصیت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد واسعی قبلہ خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، دار حیدری. توجہ ہے میری بہن، میری ماں، میری بیٹی، اتنی سی گزارش ہے بچوں کو بٹھایا کرو، حضور پہ درود پڑھوایا کرو. ہم اپنی نسلوں کو قاری صاحب اگر نہیں بتائیں گے کہ بچپن سے لے کے مرنے تک سب سے کامیاب وظیفہ جو ہے حضور پہ درود پڑھنا ہے، تو پھر 1000 تسبیح لٹکا لو، کیا بننے والا ہے؟ درود ہی نہیں آتا ہمارے بچوں کو. عادی بناؤ. غلطی تو ماں باپ کرتے ہیں نا، ماں باپ کرتے ہیں. اسکول جاتے ہیں بچے، ناشتے میں دیر ہے، ٹفن بندھا نہیں ہے، بچہ لنچ لے کے جائے گا، ماں کہتی ہے بیٹے ٹھہر جا، وہ کہتا جلدی کر مجھے اسکول جانا، تو ماں کہتی تب تک گیم کھیل، میں تب تک ناشتہ بنا دیتی. میری بہن اسی وقت بچے کے ہاتھ میں 10 دانوں والی تصویر دے کہ سن تو اپنے حصے کی پہلے حضور پہ 10 بار درود پڑھ لے، میں اتنی دیر میں ناشتہ بنا دے رہی ہوں. آپ ذرا سوچیں، روز ہمارا بچہ 3 بار ہی صحیح اگر حضور پہ درود پڑھے گا تو کسی دن تو حضور کہیں گے نا کہ یہ درود پڑھنے والا کون ہے، کس کا بیٹا ہے. جس دن تیرا نام حضور کی بارگاہ میں لے دیا گیا سمجھ لینا دنیا میں آنا بھی کامیاب ہو گیا، دنیا سے جانا بھی کامیاب ہو جائے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ لوگ تو کہتے ہیں مولانا دیکھو ہمارے للہ کو فر فر موبائل چلاتا، فر فر، اسے کمال سمجھ رہے ہیں. انسان کو اللہ نے فطرتاً ایسا بنایا ہے، اگر اسے پیدا ہونے کے بعد کسی ایسی جگہ بند کر دیا جائے کہ جہاں کسی کی آواز نہ جاتی ہو، 50 سال کا بھی ہو جائے گا اسے بولنا نہیں آئے گا. اور اگر یہ جس ماحول میں رہے گا ویسے ہی ہو جائے گا. مجھے بتاؤ کیا عربی لوگ اپنے بچوں کو پیدائشی طور پہ گرامر پڑھاتے ہیں؟ نہیں نا. عرب میں پیدا ہونے والا بچہ عربی بولتا ہے، فارس میں پیدا ہونے والا فارسی بولتا ہے، امریکہ میں پیدا ہونے والا امریکن بولتا ہے. سب اپنی اپنی بھاشائیں بولتے ہیں. جس ماحول میں جنم لیتے ماحول میں اسی ماحول کے حساب سے گفتگو کیا کرتے ہیں. اپنے ماحول اتنے اچھے کرا لو، اتنے اچھے ماحول بنا لو تاکہ ہماری نسل مصطفیٰ والی ہو جائے، ہماری زندگی حضور والی ہو جائے. میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے یار بھروسہ مت کرو، سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، چھتیں محفوظ رہتی ہیں، حویلی ٹوٹ جاتی ہے. اتنی کنجوسی درود پڑھنے میں ہم کر لیا کرتے ہیں کہ ہمیں موت نہیں آنی ہے، اللہ نے یہ زندگی دی ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے. ورنہ ان سے پوچھو جن کو چند سانسوں پہ موت دے دی جاتی ہے، چند مہینے بعد مر جایا کرتے ہیں، چند سالوں کی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں. اگر اس نے اتنی بڑی زندگی دی ہے تو خاص کرم کیا ہے، اس نے خاص احسان کیا ہے اس نے ہمارے اوپر. آج عزیزان ملت اسلامیہ ہم زندگی سے کتنی امیدیں باندھے ہوئے رہتے ہیں، کتنے معاملات ہماری زندگی کے ساتھ رہتے ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے، کب کس کو کہاں موت آ جائے کوئی نہیں بتا سکتا ہے. سب لمبی لمبی امیدیں باندھ کے زندگی گزار رہے ہیں. پوچھا گیا تھا بتاؤ زندگی کتنی بڑی ہے، کسی نے کہا تھا کہ زندگی اتنی بڑی ہے تانی مغرب پڑھیں گے کہ نہیں. پھر کہا کہ ابھی لمبی امید ہے، کہا مغرب پڑھی ہے پتہ نہیں عشاء پڑھیں گے کہ نہیں. کہا ابھی لمبی امید ہے. پھر کسی سے پوچھا تم بتاؤ، تو کسی نے کہا کہ میں نے دائیں جانب سلام پھیرا ہے، تو امید رکھی ہے بائیں جانب بھی سلام پھیر سکوں. اللہ اکبر. پھر کہنے والے نے کہا تھا یہ بھی بڑی امید ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو سانس اندر گئی ہے پتہ نہیں باہر آئے گی کہ نہیں. کیا بات ہے. اتنی حقیقت انسان کی ہے، جو سانس اندر گئی ہے وہ باہر آئے گی کہ نہیں. آج نا قاری ناصر صاحب ان کی دعوت محبت پہ حاضری ہوئی، مجھے بتایا اور یہ حقیقت بھی ہے، کوئی نہ بھی بتائے تو اسی بات کا سچائی سے لینا دینا ہے. کہ ماں باپ اولاد کو بھول نہیں پا رہے. میں نے کہا یہ ماں باپ ہوتے
10 दिन नहीं, 10 साल नहीं, अगर ये 10 दहाई भी जी जाए ना, और बेटा अगर चला गया हो तो फिर औलाद को भूला नहीं जाता। माँ बाप औलाद को भूल नहीं पाते। ये बूढ़े हो जाएं, बाल सफेद हो जाएं, लेकिन कल जब भी ये किसी के बेटे की बात करेंगे, अपने बेटे का ख्याल जरूर आना है, अपने बेटे का ख्याल जरूर आना है। तुमने बहुत सुना होगा, बहुत सुना होगा, और हमने भी सुना है कि जब बाप जवान बेटे का जनाजा उठाता है तो कमर झुक जाती है, कमर झुक जाती है, क्योंकि बाप का बेटे से रिश्ता ही इतना गहरा होता है। और सैयदी सरकार आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान अल मलफूज शरीफ में ना एक वाक़या तहरीर फरमाते लोग तिजारत के लिए निकले, उसी काफिले के अंदर बाप बेटे भी जा रहे थे। कौन जा रहे थे? पैसे देख रहे हो तो उठा के ले जाओ भाई, कतई मुझे मत दो, जो देख रहे हैं उन्हें दे दो ताकि ये तकरीर सुन लें। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, तवज्जो है ना? पैसे चाहिए कि तकरीर सुननी? हाँ, तो घूर घूर के ऐसे मत देखो कि ये मौलवी पे चला गया, ये उधर भी जा सकता उड़ के। तवज्जो है सारे लोगों? बाप बेटे काफिले में सफर कर रहे हैं साथ में। आला हज़रत इस वाक़े को तहरीर फरमाते हैं। उसी सफर के अंदर बाप की तबीयत खराब हो गई। बाप की तबीयत खराब हुई, हद से ज्यादा तबीयत बिगड़ी और बाप का इंतकाल हो गया। वो दौर ऐसा नहीं था कि वापस लेके आते फिर दफन करते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि सफर सवारियों से होता था, ऊंटों से, घोड़ों से, खिच्चर से, गधे से, ये सारी चीजें सवारी में इस्तेमाल की जाती थी। अगर वापस लाते तो लाश खराब हो जाती। जहां इंतकाल होता लोग वहीं दफन कर देते थे। इसने भी अपने बाप को वहीं पे दफन किया और आगे सफर शुरू कर दिया। सफर करके आगे चला गया। जब कुछ दिन के बाद ये तिजारत से वापस पलटा, फिर उसी रास्ते से आ रहा था जिससे अल्लाह सलामत रख के तवज्जो से सुन रहे, जिससे गया था। रास्ते में बाप की कब्र पड़ी। दिल ने कहा फातिहा पढ़ ले, अकल ने कहा शाम हो रही है, जंगल है, जानवर हैं, अगर फातिहा के लिए रुक गए तो कोई भी जानवर फाड़ देगा। दिल ने कहा बाप है, अकल ने कहा कि जान प्यारी है, जिंदगी रहेगी फिर आके पढ़ लेना। उधर काफिला भी जा रहा है। फिर दिल ने कहा यार ये वो है जिसके जरिए दुनिया में आए थे, ये वो है जिसने सीने से लगा के पाला था, ये वो है जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। ये दिल बोल लगा है, लेकिन अक्ल कह रही है नादानी है जान को खतरे में डालना। चल फिर कभी वक्त मिलेगा, वक्त से आएंगे, फुर्सत से आएंगे, आकर के यहाँ पे फातिहा पढ़ लेंगे। ये सोच के जैसी चंद कदम आगे बढ़े हैं, इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं अचानक पीछे से बड़ी अजीब आवाज आई। ऐसी आवाज थी जिसने इसके दिल को धड़का के रख दिया था। एक एक बाल इसके बदन का कांपने लग गया था। इसने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज आ रही थी। वो आवाज कैसी थी? अल्लाह अकबर। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि कब्र से उसके बाप की आवाज आ रही थी। उसने कहा था लख्ते जिगर नूरे नजर, अरे सुन तो सही, तू अपने बाप की कब्र से पलट के जा रहा है। तू इसलिए जा रहा है कि तेरी जान तुझे प्यारी है, इसलिए लौट के जा रहा है कि तुझे अपनी जान का खतरा है। कब्र से बाप कह रहा था ओ मेरे नूरे नजर कान खोल के सुन ले, अगर मेरी जगह तू लेटा हुआ होता और तेरी जगह मैं खड़ा होता और तेरे मेरे बीच में सिर्फ जानवरों के आने का ख्याल नहीं, मौत का खतरा नहीं, अगर कोई आग का बिस्तर बिछा देता तो बाप कहता है ए मेरे बेटे अगर कब्र पे आने के लिए आग पे चलना पड़ता तो मैं चल के आ जाता, लेकिन तुझे छोड़ के ना जाता। ये मेरा तुझसे प्यार है, आज जो तू छोड़ के जा रहा है ये तेरा मुझसे प्यार है। खुदा की कसम औलाद की सारी मोहब्बत है एक पल्ले में रखो, फिर भी बाप की एक नजर की बराबरी नहीं की जा सकती। ओहो क्या बात है। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे हौसियत, अज़्मत वाली
توجہ ہے؟ یہ اولاد کا پیار ہے ماں باپ کے سینے میں. میں نوجوانوں سے بھی ایک بات کہوں کہ ہمارے سینے میں وہی درد ہے. مانتے ہم اتنا ہی. میرے بھائی پوری دنیا میں سچا ہمدرد نہیں ملے گا ماں باپ کے بغیر. آپ کے کتنے بھی یار ہوں، کتنے بھی دوست ہوں، لیکن کوئی یار باپ کی جگہ نہیں لے سکتا، کوئی دوست باپ کی جگہ نہیں لے سکتا. اس لیے کہ ہم بھی جانتے ہیں، تم بھی جانتے ہو، اب اس دور میں کوئی گھاس کھا کے نہیں جیتا ہے. سب کی خوراکیں اچھی ہیں، غذائیں اچھی ہیں، سب کو پتا ہے. کوئی بھی دوست ہونا زیادہ تر سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں اور دکھ کے ساتھی ماں باپ ہوتے ہیں. دکھ کے ساتھی ماں باپ ہوتے ہیں. وہ ایک صاحب نے بتایا کہ بڑا امیر بندہ تھا، پیسے والا، کروڑ پتی. اس کے سینکڑوں دوست تھے. جب کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جس دن 10-20 دوستوں کے ساتھ وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، اور خود چل کے دوست آیا کرتے تھے. لیکن نوشتہ تقدیر کچھ اور ہی تھا. ایکسیڈنٹ ہوا اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، ہاتھ پیروں نے چلنا بند کر دیا، کئی نسیں ڈیمیج ہو گئی، ہاتھ پیر کا بیکار ہو گئے، بستر پہ پڑ گئے. پھر جب اس سے ملنے کے لیے کوئی گیا تو اس نے کہا کہ میں نے دنیا کو بڑے قریب سے دیکھ لیا. کہا کیوں؟ کہ جب میرے ہاتھ پیر چلتے تھے تو کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن 10-20 دوست مجھ سے ملنے نہیں آتے تھے، لیکن جب سے بستر پہ آ کے پڑا ہوں نا تو بیوی بھی طلاق لے کے چلی گئی. اس نے بھی کہہ دیا جب یہ ہاتھ پیر نہیں چلا سکتا تو مجھے کیا کھلائے گا. کہ یہ کہہ کے کہ محتاج کے چکر میں کب تک پڑے رہنا ہے، کون اس کی غلامی کرے گا. یہ کہہ کے بیوی چھوڑ کے چلی گئی. ایک دو دوست کے علاوہ کوئی خیریت کے لیے بھی نہیں آیا. کہ سچ بتا تو نے سچا کسے پایا؟ تو اس کی پائیتی کی جانب ماں بیٹھی تھی. اس نے نظریں اٹھا کے رو کے کہا تھا، کہتا جس دن سے بستر پہ پڑا ہو آج تک سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں، لیکن میری ماں نے مجھے نہیں چھوڑا ہے. ایک ایک لمحے کے لیے میری ماں میرے ساتھ رہتی ہے. کہ میرے ہاتھ کام نہیں کرتے ہیں لیکن میری ماں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے. میں چل نہیں پاتا ہوں، میری ضرورت ماں پوری کرتی ہے. اور دوستوں کے لیے ماں باپ کو چھوڑنے والوں، یاروں کے لیے ماں باپ کو ٹکرانے والوں، خدا کی قسم جب دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تب ماں باپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں دکھ نہ کرنا، غم نہ کرنا، تو اکیلا نہیں ہے، ہر موڑ پہ تیرے ساتھ تیری ماں بھی کھڑی ہے، تیرا باپ بھی کھڑا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد. یہ تیرے سچے ہمدرد ہوتے ہیں، یہ سچے ہمدرد ہوتے ہیں. ان سے سچا میں نے کسی کو نہیں. رشتے کتنے پیارے، خدا کی قسم اگر بات کی جائے تو بڑا وقت لگے. بڑے گہرے رشتے ہوتے ہیں، اتنے گہرے رشتے. اگر کوئی ماں سے یہ کہے نا میں تجھے پوری کائنات کی دولت دوں، اپنے بیٹے کی ایک آنکھ نکال کے دے دے. ماں پوری دنیا کی دولت کے بدلے میں بیٹے کی ایک آنکھ نہیں دے سکتی، ایک کان نہیں دے سکتی، ایک انگلی ماں نہیں دے سکتی. وہ تمہیں اتنا چاہتی ہے. یہ رشتے ہوتے ہیں اور ان رشتوں کو بازاروں سے نہیں خریدا جا سکتا، مارکیٹ اور منڈی سے نہیں خریدا جا سکتا. وہ بھائی شکر ادا کرو جنہیں اللہ نے ماں باپ دیے، جنہیں اللہ نے ماں باپ دیے. اور ماں باپوں سے بھی گزارش ہے جنہیں رب نے بیٹے دیے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں، شکر ادا کریں. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. آج نا بات تو ماں باپ کہتے ہیں تجھے مری لے جا، ذرا سا غصہ آیا اماں کہتی تجھے حیضہ لے جا. ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں خدا را اولاد کے بارے میں ماں باپ یہ جملے نہ نکالیں، اس لیے کہ ماں باپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے. اور یہ رب کی ناشکری بھی ایک طرح سے. اولاد کی قدر نہ کرنا یہ بھی رب کی ناشکری ہے. جب آپ اپنے بیٹوں کو کوستے ہیں، گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے موت نہیں آ جاتی،
तेरी जिंदगी से मर जाना बेहतर था। तो जानते हो रब की रहमतें कितनी नाराज होती हैं। अपने करीम रब के बारे में सोचा के नहीं, फिर तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आता? तुमने अपने बेटे को इसलिए मौत के मुंह में धकेलने की बात की है क्योंकि रब ने तुम्हें 4 बेटे दिए हैं। जाओ उनसे पूछो जिनके घर में एक चिराग जलाने वाला नहीं है, कौन सी चौखट पे जाके भीख नहीं मांगते हैं, किसके दरवाजे पे जाके हाथ नहीं फैला रहे हैं। अगर कोई ये कह देता है वली तो वली, यहाँ तक मैंने देखा है अगर ये कोई कहते कि फला नदी पे जाके मीठा डाल आओ अल्लाह बेटा देगा, तो ये शरीयत तरीका सब भूल जाते हैं। एक बेटे के चक्कर में इतने अंधे हो जाते हैं, ये पीड़ों पे पैरों पे चढ़ावा करते हैं, नदियों पे जाकर के चढ़ावे चढ़ाते हैं ताकि अल्लाह बेटा दे दे। ओ भाई तुझे क्या पता बेटे कितने अहम होते हैं? तू क्या जाने जिंदगी में बेटों का कितना बड़ा किरदार होता है। इनकी कदर किया करो, इनकी अहमियत की हामिल रहो, इनकी अहमियत को समझो। बात बात पे बददुआ न देना। तेरी ज़बान अगर रब को बुरी लग गई उस वक्त तुझे तोड़ा जाएगा जब तुझे कोई सीधा करने वाला नहीं मिलेगा। आओ तुम्हें कहानी बताता चलूं, एक बात तुम्हें समझाता चलूं। एक माँ को रब ने एक बेटा अता किया, उसी बीच उसके शोहर का इंतकाल हुआ। आंगन में सिर्फ एक ही बेटा था, शोहर का इंतकाल हो गया। माँ उसी बेटे को पालती रही, उसी के सहारे जिंदगी गुजारती रही। ख्याल ये आता था ये मेरा इकलौता चांद है, इसी के साथ जिंदगी गुजर जाएगी, इसके सहारे जिंदगी गुजर जाएगी। आओ मैं बेटों से भी ये बात कह के चला जाऊं, कितनी बेवा माएँ ऐसी होती हैं जो बेटों के सहारे जिंदगी की जवानी काट दिया करती है लेकिन दूसरा निकाह नहीं करती है ताकि अपने बेटे को सुख की जिंदगी दे सके। लेकिन कल जब यही बेटा जवान हो जाता है उन पूरे माँ बाप की कुर्बानियों को ठुकरा दिया करता है और उस माँ से कहता पता तूने मेरे लिए क्या क्या है। और सालिम तू अपनी बीवी को माँ के लिए 8 दिन नहीं छोड़ सकता है, इसने जिंदगी भर की जवानी तेरे लिए कुर्बान कर दी है और तू पूछ रहा है तूने मेरे लिए किया क्या है। मुझे तो उस दिन रोना आया था जिस दिन एक बेटा माँ से कहता है माँ मैं तुझे हज कराने लेके जा रहा हूँ, और दिल्ली जाकर के हज हाउस में उसको छोड़ करके चुपके से निकलता है। माँ बेटे को तलाश करती रह जाती है, कई दिन हो गए रोते रोते बेटा नहीं आया। जब आए मीडिया वाले पूछा बता माँ तू क्यों रो रही है, उसने जब हाल दिल बयान किया था कान खोल करके मेरी बात सुनना प्यारे, उसने कहा था मेरा बेटा मुझे हज का झांसा लेकर के लाया और कहा मैं तुझे मदीने लेके जा रहा हूँ। कहा मैं बूढ़ी एक देहाती औरत सीधी सच्ची औरत मुझे क्या पता सफर कैसे किया जाता है। वो कहती है कि मैं बेटे के साथ आ गई, एक रात रुका मेरे साथ और मुझे छोड़ के चला गया है। फिर जब उसने रो के कहा था कि जानते हो मैंने इस बेटे को कैसे पाला है, कहा जब बाप इसे बचपन में छोड़ के चला गया मैं इसका माथा चूम चूम के जिंदगी गुजारती रही। मैंने दूसरा निकाह नहीं किया था, सैकड़ों पैगाम निकाह के आए थे लेकिन मैंने बेटे के लिए निकाह नहीं किया था, पूरी जिंदगी इस बेटे के लिए कुर्बान कर दी। आज ये मुझे धोखा दे करके चला गया है। मैं पूछना चाहता हूँ खुदारा इन माँ बाप के साथ इंसाफ किया करो जो तुम्हें सीने से लगा के पालते हैं। अगर यही माँ तुम्हें उठा करके घूरे पे फेंक देती कोई तुम्हें सीने से लगाने वाला नहीं होता। अगर इसी ने बचपन में तुम्हारा गला दबा दिया होता, तुम्हारे पास चंद सांसें न होती, अगर इसने तुम्हारी गंदगी से नफरत करके तुम्हें टुकरा दिया होता तो तुम्हें माँ की ममता का पता नहीं चलता। अगर इसने तुमसे गुस्सा हो करके मुंह मोड़ लिया होता कोई तुम्हें मुंह के लुकमे खिलाने वाला नहीं मिलता। आज जो जवानी की दहलीज पे कदम रखा है ये इसी माँ की कुर्बानियों का नतीजा है, इसी बाप के रज्जगों का नतीजा है, इसी ने दर दर की खाक छानी है तो तुझे जवानी मिली है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर माँ बाप तुमसे प्यार करते हैं तुम्हें मशक्कत से पाला है उनकी इज्जत किया करो, उनकी कदर किया करो। उस खातून को अल्लाह ने बेटा अता किया लेकिन जानते हो जब बच्चे के बचपन के कुछ साल गुजरे हैं एक दिन कोई बच्चे से गलती हो गई, बच्चे ने कोई चीज का नुकसान कर दिया, माँ ने गुस्से में कह दिया था तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती है। माँ ने आज कहा है लेकिन रब ने अपनी तकदीर के कलम से लिख दिया था जैसी उसने कहा है तुझे मौत क्यों नहीं आती है ये तो कह के भूल जाती है। बच्चे की परवरिश की जवान हो गया, अच्छी तालीम हासिल की डिग्री होल्डर हुआ, अच्छी सर्विस लग जाती है, जब सर्विस लगी है अच्छा रिश्ता हो जा रहा है, जब अच्छा रिश्ता हुआ है शादी के चंद साल रह गए, चंद दिन रह जाते हैं शादी के, पूरी तैयारियां हो जाती हैं, घर में खुशियों का माहौल है। माँ तो अपने बेटे को बददुआ दे के भूल चुकी थी, उसने तो बचपन में कहा था तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती है। चंद दिन शादी के रह गए हैं, अचानक बेटा
گھر سے چلا، پیر پھسلا گرا اور وہیں پہ دم نکل جاتا ہے۔ اماں سر پٹک کے رو رہی ہے، ہائے یہ کیا ہو گیا ہے، میرے لال نے زندگی کی بہاریں بھی نہیں دیکھی تھی، اس کے چہرے کے خواب سجائے تھے ہم نے، افسوس ہم بیٹے کا چہرہ نہ دیکھ سکے، روتے روتے سوئی ہے۔ خواب میں کسی نے آ کے کہا تھا آج آنسو بہانے سے کوئی نتیجہ نہیں ہے، یاد نہیں ہے تجھ کو وہ جملے جو تو نے بچپن میں بیٹے سے کہا تھا کہ تجھے موت کیوں نہیں آ جاتے، وہ جملے رب کو ناگوار گزرے تھے، آج اسے موت دے کر کے اپنی نعمت کا احساس دلایا ہے۔ دیکھ میں نے تجھے بیٹا دے کے کیا دیا تھا، اب پتا اس کے بعد کیا رکھے گا، اس لیے میں باپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر بیٹے غلطی بھی کیا کریں انہیں موت کی بد دعا نہ دیا کرو، ان کے لیے مصیبتیں نہ مانگا کرو، اگر مار سکتے ہو تھپڑ مار لو، جوتوں سے مارو لاٹھی سے مارو، لیکن زبان سے بد دعا نہ دینا۔ خدا کی قسم تیری زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ تیرے بیٹے کی تقدیر بن جائے گا، کہیں تیری زبان کا جملہ تیرے بیٹے کی موت کا سبب نہ بن جائے۔ اگر دے سکتے ہو تو دعائیں دو، خدا کی قسم تیری دعا تیرے بیٹے کو رزق والا بھی بنا سکتی ہے، نیکی والا بھی بنا سکتی ہے، اگر تیری دعا لگ گئی تو تیرے بیٹے کو تیری دعا اللہ والا بھی بنا سکتی ہے۔ اوہ کیا بات، دارِ تکبیر، دارِ رسالت، دارِ حیثیت، مسند اعلی حضرت عظمت والدین، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے سارے لوگوں، چلوں آگے بھی 10 منٹ باقی ہے، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ سارے لوگوں کو سلامت رکھے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ بیٹھ کے سبحان اللہ زور سے نہیں بول پا رہے، دیکھو تو صحیح کھڑے بھی ہیں بیچارے جن کو جگہ نہیں ملی ہے، تو کم سے کم تم بیٹھے ہو تو کم سے کم بیٹھنے پہ رب کا شکر ادا کر لو، اور اگر تھک گئے تو جگہ چھوڑ دو تاکہ اچھے لوگ آ کے بیٹھ جائیں۔ تیار ہیں؟ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ پیچھے والے بھی کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ۔ بیٹوں سے بھی ایک گزارش ہے، تم جو روڈ پہ چلتے ہو نا، روڈ پہ تھوڑا میٹر بھی دیکھا کرو گاڑی کا، ہاں بیٹھ جا موٹر سائیکل پہ پھر دیکھ تھوڑی رہا، اور عید کے دن تو کچھ بھی نہیں دیکھتا، شرٹ کھولے گا سارے بٹن کے، وہ بٹن کے شرٹ کے سارے بٹن کھولے گا اور یوں ایکسیلیٹر لے گا، ٹنکی فل ہے، ابا نے 200 دیے تھے، 300 امی نے دیے تھے، 500 روپے میں ٹنکی بھر گئی، پھر دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے۔ تم جانتے ہو تمہاری ایک چھوٹی سی غلطی تمہارے ماں باپ کو زندگی بھر رلا سکتی ہے۔ کہہ رہے آپ میرے آگے پیچھے کوئی رونے والا نہ، کیوں؟ ماں باپ بھول گیا تو رونے والے کب ہوں گے؟ جب بیوی بچے ہوں گے۔ اچھا وہی تیری ہمدرد ہے؟ ارے بتاؤ یار، میں بیویوں کے خلاف بھڑکا نہیں رہا ہوں آپ کو، لیکن سمجھا رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ آپ کہہ رہے نہیں نہیں کوئی رونے والا نہیں ہے۔ سن میرے بھائی، ساری کھیتی سے تعلق رکھتے ہیں نا، اکثر لوگ کسان ہی ہوں گے، کیونکہ ہم سب زمین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ گیہوں کی فصل کتنے دن میں آ جاتی ہے؟ 6 مہینے کھڑا رہے گا گیہوں؟ بہت پکے کسان لگ رہے ہو یار تم۔ دیکھیے اب یہاں مجھے گیہوں کے بیج کا پرچار نہیں کرنا ہے، موٹی سی بات، دھان اب تو 90 60 دن میں بھی آ جاتے ہیں نا کچھ دھان، کھرار والے ساٹا جسے کہنا ہے، کیا دن میں آ جا؟ 61 دن ہو جائے یا 65، مشہور تو 60 صحیح ہے، ٹھیک ہے، اپنے حالت سے بھلے ہی مت کاٹو 90 دن، ٹھیک ہے جی۔ ایک کسان دھان لگاتا ہے نا، دھان ایک ایک پیڑ کو دل و جان سے پالتا ہے کہ نہیں؟ دیکھا نا بیٹے، کبھی کبھی ہم کسی کے کھیت میں گزر جائیں، کسی کا ایک پیڑ ٹوٹ جائے تو وہ لٹ لے کے گھر تک آتا، تیرے اللہ نے میرے کھیت میں پیر رکھا ہی کیسے؟ اور وہ اس کا آنا غلط نہیں ہے،
حق ہے اس کا, مالک ہے وہ اپنی کھیتی کا. آپ ہوتے کون ہو کسی کا نقصان کرنے والے؟ اور کئی بار اتنے ٹھلوے لوگ ہوتے ہیں, میڑ پہ چل جانا, میڑ پہ تو دھورے کے دھان چھوڑتا ہی نہ, ایسا مارا مٹھی بھر کے سوتا ہے نا. ٹونگ رہا, یہ بتا تو پورا دن ٹونگتا رہے تیرا پیٹ بھر جائے گا؟ جس کا نقصان کیا ہے وہ گناہ اور اٹھا لیا تو نے, تجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, البتہ نقصان. میرے بچوں کان کھول کے سنو بہت غور سے. کسان ایک دھان لگاتا ہے تو 60 دن سے کتنی امیدیں باندھتا ہے. فصل آئے گی, کاٹیں گے ہم, جھاڑیں گے ہم, پھر اس سے بیچ کے پیسہ لیں گے, پیسے سے ضرورتیں پوری کریں گے, بہت امیدیں لگی ہوتی ہیں. ذرا سوچ, اگر ایک کسان 60 دن میں آنے والی فصل سے اتنا پیار کرتا ہے تو باپ 25 سال میں تیار ہونے والے بیٹے سے کتنا پیار کرتا ہوگا. خود اندازہ لگائیے. اگر 60 دن میں آنے والا پیڑ تم پیر رکھ دو تو کسان کا کلیجہ نکل جاتا ہے, جبکہ اگلے سال پھر 60 دن میں یہ آ جائے گا. 90 دن والی کھیتی کر لے گا, دھان پھر آ جائے گا. اب سوچ تو صحیح, اگر ہر سال کے سال آنے والی فصل سے ہمیں اتنا پیار ہے تو پھر اپنی نسل سے کتنا پیار ہوگا. تم جو گاڑی پہ بیٹھ کے ایکسیلیٹر لے کے کہتے ہو کیا فرق پڑتا ہے, ٹانگ ٹوٹے گی تو میری ٹوٹے گی, بھیجا نکلے گا تو میرا نکلے گا. نادان تو نہیں جانتا ہے, اگر ٹانگ ٹوٹی تو لیٹا رہے گا بیڈ پہ. ماں سے پوچھ وہ کتنی راتیں جاگ کے گزارے گی, باپ سے پوچھ کتنے چکر ہاسپٹل کے لگائے گا تیری پٹی مرہم پٹی کے لیے. جاؤ آج بھی ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھ لو کتنے ایسے برین ان کے فیل ہو گئے ہیں, ایکسیڈنٹ کے بعد کے ماں باپ پہ بوجھ بن گئی ہے اولاد. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا را, روڈ پہ نکلا کرو تو زندگی کی حفاظت کے ساتھ نکلا کرو, احتیاط کے ساتھ چلا کرو. یہ مت سوچا کرو کہ میری ٹوٹے گی میری ٹوٹے گی. نہیں نادان, تیری ٹوٹے گی تجھے ایک بار درد ہوگا, لیکن جب تک تو تڑپتا رہے گا اس سے زیادہ تیرے ماں باپ کو تکلیف ہوتی رہے گی. تم روڈ پہ چل کر کے کہتے ہو کیا ہے, میں زندگی کا مالک ہوں, تو کچھ بھی نہیں ہے. اوقات کیا ہے, حیثیت کیا ہے, مالک کسے کہتے ہیں؟ ٹھوکر لگی تم نکل جاتا ہے, بندہ لگا تم نکل جاتا ہے, ذرا سی زور سے گر گئے تم نکل جاتا ہے. کس ملکیت پہ گھوم رہے ہو, اور تمہیں خدا کا واسطہ اپنی فکر کرو نہ کرو, ماں باپ کی فکر کیا کرو, ان کے لیے شرافت سے چلا کرو. گاڑی پہ جب بیٹھا کرو درود پڑھ کے بیٹھا کرو, دعا پڑھ کے بیٹھا کرو. دعا کی بات تو چھوڑو, میری قوم کو تو بسم اللہ پڑھنے کا بھی ہوش نہیں رہتا ہے. کان میں ڈی جے والی لیڈ لگائی ہے, آنکھیں بند کر کے گاڑی کھینچ رہا ہے, نہ ہارن کا پتہ چل رہا ہے, نہ دائیں بائیں انڈیکیٹر کا پتہ ہے, پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں گاڑی والے کی خطا تھی, اور تجھے غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ کانوں میں لیڈیں لگا کے چلنے والوں, تمہیں محبوب علیہ السلام نے کتنا پیارا تحفہ دیا تھا. جب گاڑی پہ بیٹھا کرو تو سفر کی دعا پڑھ کے بیٹھ جایا کرو. آقا ملے گا کیا, کہا دعا پڑھ کے بیٹھ, دنیا گھوم کے آ جا, خدا کی رحمتیں تجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہونے دے سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں, لیکن رب کی رحمتوں پہ بھروسہ ہی کتنا. وہ پہلا دور تھا قاری صاحب, کیا کرے بدلی اٹھ رہی ہے جری ڈال دو, اب تو دیکھتا ہی نہیں ہے 6 مہینے بادل کی طرف کو. ہاں ٹویل ہے, موٹر ہے, سمر ہے, نہ ہو بارش 10 سال تک. لیکن یاد رکھیے گا تمہاری تدبیر سے رزق نہیں ملے گا, رزق رب کی تقدیر ہی سے ملے گا. تم جتنے جتن کر لو, کوشش کریں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنے کے عادی بنیں. گھر سے نکلا کرو, دعا پڑھ کے نکلا کرو, اللہ خیریت سے تمہیں لائے, خیریت سے لائے. ورنہ میں نے دیکھا 6 لوگ گاڑی میں بیٹھے اور کسی کوئی فکر نہیں, ارے 6 ہیں یار دیکھ لیں گے سب کو.
मौज मस्ती करते चलने 5 मिनट नहीं लगते, गाड़ी के टुकड़े हुए मिलते हैं, लोगों की लाशें बिछी हुई मिलती हैं। क्या हो गया? ये तो 6 लोग निकले थे। मशीयत का नकीब कहता है तुम्हारी 6 की ताकत मेरी तदबीर के आगे कोई काम नहीं कर सकती है। अगर मैं चाहूँ एक लम्हे में मौत के बिस्तर पर लटा सकता हूँ। तुम्हें अपनी ताकत पे भरोसा नहीं करना है, अपनी तदबीर पे भरोसा नहीं करना है, रब की रहमत पे भरोसा करके निकला करो, अपने रब से दुआएं मांग के निकला करो, माँ बाप को धमकी न दिया करो। बात बात में नौजवान कह देता अभी जाके मर जाऊंगा डैर में, अभी लाइट का तार पकड़ लूंगा, अभी छत पे से कूद जाऊंगा। गैरत कर किससे बात कर रहा है? तुझे पता है कि जब तू ये जुमले बोलता है माँ बाप पे क्या गुजरा करती है? तुझे पता है जब तू धमकियां देता है तब माँ पे क्या गुजरा करती है? खुदा की कसम उन्हें दुख न दिया करो, तकलीफ न दिया करो। रब ने सांसें दी है, इनकी कदर कर लो। आखिरी सांस पे भीख मांगोगे, एक सांस नहीं दी जाएगी। जब सांसें अटकना शुरू हो जाएंगी सारी दौलत दे देना, एक दिन की मोहलत नहीं मिलेगी। आज अल्लाह ने जिंदगी दी है, इसकी कदर कर लो। एक एक सांस में कोशिश करो, काबे वाला भी राजी हो जाए हमसे, मदीने वाला भी राजी हो। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद वो नहीं बाबा रहने, मेरी बात सुन ले, मैं माने जरा कारी साहब बस मैं उसको रहने फरमाइश ना करो। देखो समझो करना से मैं आज के बाद तारीख नहीं दूंगा, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? मैं माइक पे कह रहा हूँ, आज के बाद नहीं दूंगा। तवज्जो है सारे लोगों को? मैं आपसे एक बात कहूँ, मेरी बात बहुत गौर से सुनिए, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। आपकी मर्जी है, आप जितने चाहें जतन कर लें, लेकिन अपने रब के मुकाबले में हमारी और आपकी औकात नहीं है खड़े हो सके। अल्लाह से नहीं लड़ा जा सकता, वो लड़ भी नहीं सकते, है ना? अल्लाह चाहे तो लफ्ज़ कुन से कायनात को बना सकता है और एक ही इशारे से खत्म कर सकता है, खत्म भी करेगा। मेरा वक्त तो पूरा हुआ है। कारी नासिर कह रहे फरमाइश है, फरमाइश है। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई, बर्दाश्त कर लेंगे 10 मिनट और? मुझे मालूम है मैं पंखों में बैठा हूँ, कुछ लोगों पे पंखा भी नहीं होगा, मगर इस मोहब्बत से बैठे, अल्लाह सलामत रखे, है ना? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आज ना फरिश्ते जा करके ना ठेकेदार के बेटे की कब्र में अपनी रहमतें, जब रहमतों की गठरियां लौटते होंगे ना, तो बेटा पूछता होगा आज ये रोशनी किधर से आ रही है? तो कहते होंगे मुबारक हो, तेरे बाप ने तेरे सवाब के लिए हुजूर की महफिल सजा के रखी है। नबी की बातें उधर हो रही हैं, खुदा की रहमत इधर हो रही है। ये बड़ी बरकतों वाली महफिल है। लोग पता नहीं क्या समझें या ना समझें, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन इतनी गुजारिश है, ये महफिल इतनी बरकतों वाली है, इतनी बरकतों वाली है। हम जो सुन्नी इस महफिल को सजाते हैं ना, इस महफिल को जो सजाते हैं, ये इतनी रहमतों वाली महफिल है, इतनी बरकतों वाली है। इसमें जो आके बैठ जाता है बख्श दिया जाता है। असल बात है उस बख्शिश को बचा के रखना। आप आके बैठे, आप बख्श दिए गए, लेकिन अब कल से कोई काम ऐसा नहीं करना जो फिर वो नाराज हो। लेकिन हम कल से फिर वही भेड़ वाली चाल, जितने आके बैठ जाते वो सारे बोले हैं बख्श दिए जाते। फरिश्ते कहते मालिक तेरी महफिल सजी थी, क्या बातें हो रही? कहा मुझे तुझे कोई करीम कह रहा था, कोई तुझे रहीम कह रहा था, कोई तेरे महबूब की बातें कर रहा था। वो जन्नत की भी बात कर रहे थे। रब फरमाता उन्होंने मेरी जन्नत देखी है? कहा नहीं। कहा फिर उन्हें कैसे पता चला? मुझे देखा नहीं, यकीन कैसे? फरिश्ते कहते होंगे एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। मालिक उनसे तेरे महबूब ने कहा खुदा है, तो उन्होंने कह दिया है। तेरे महबूब ने कहा जन्नत है, तो फिर है। तेरे महबूब ने कहा दोज़ख है, तो फिर अल्लाह सलामत रखे। ये सुन्नियों का अकीदा है। हुजूर ने कह दिया है तो तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। मेरे नबी कभी झूठ बोलते ही नहीं। उन्होंने कहा है तो है। मालिक तेरे महबूब ने कहा, उन्होंने मान लिया। कहा बिन दे के? कहा हाँ।
رب فرماتا گواہ ہو جاؤ جتنے آئے بیٹھے میں نے سب کو جنتی بنا دیا ہے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک تو گزر کے جا رہا تھا منڈل لینے, مطلب کسی بھی کام سے, اور وہ مولوی کو دیکھ کے رک گیا یا خالی لائٹنگ دیکھ کے رک گیا, بھیڑ دیکھ کے رک گیا, اس کا مقصد جلسے میں آنا نہیں تھا. رب فرماتا فرشتوں میں نے اسے بھی معاف کر دیا. اللہ وہ کیوں بخشا گیا؟ رب فرماتا وہ کوئی بھی تھا لیکن محفل تو میرے محبوب کی تھی نا. فرشتوں میں اس گناہگار کو دیکھوں یا اپنے محبوب کو دیکھوں؟ میں نے محبوب کے صدقے میں سارے ہی بخش دیے. بخشے تو سب جاتے ہیں, اصل ہے بچانا. اس بخشش کو کتنے بچاتے ہیں؟ صبح ہی نکلے اور گالی بک دی سامنے والے کو دھاڑ سے. پہلی بات تو آگا نا مسجد میں, اور آگا بھی نا تو کہہ رہا تجھے پتا رات کل ہوا گھر میں پولیس آئی تھی. مطلب جو بات کہیں کسی کو پتا نہیں, مسجد میں اگلی صف میں بیٹھ کے کہہ رہا ہاں کہہ رہا تمہیں پتا ہے کہ ہاں کہ اس کے لوڈے کو پولیس لے گئی. تو بھائی سب سے پہلے یہی کرنے کو ملا تھا تمہیں. کیا نتیجہ؟ زبانیں بھی صاف رکھو, دل بھی پاک رکھو. اور مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا بھائی کتنے دان ہوئے ہیں, دان کتنے ہوئے ہیں, کیوں منڈی میں بیٹھا یا آج کی دکان پہ آیا کہ بیج کا پرچار کر رہا ہے. مسجد ہے, مسجد ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ بندگی کی جگہ ہے, گندگی کی جگہ نہیں. یہاں بندگی کیجئے, کونٹل اور کلو نہ ناپیے. یہ ساری حرکتیں ہم لوگ کر دیتے ہیں, ساری حرکتیں. اتنی عظمتوں والی محفل ہے یہ, جس کے نام سے سجاتی جاتی ہے اللہ اپنے کرم سے اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. کہیں نہ دقیانوسی سوچ رکھنے والے کہتے ہیں یار سنو تو میلاد صرف میت کے لیے ہے, شادی میں تو ڈی جے ہی بجنا چاہیے. یاد رکھیے گا حضور کی محفل ہے اور رشتہ ہمارا حضور سے مضبوط ہے. ہم اکثر کہتے ہیں مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ. ہمیں تو دکھ بھی ملتا ہے نا, تب بھی ہم حضور کو یاد کرتے ہیں, تب بھی ہم حضور کو یاد کرتے ہیں. اور فرمایا گیا نا اللہ کسی سے بیٹا لے, ماں باپ سے اللہ بیٹا لے, کسی کا جوان بیٹا اللہ لے, اور وہ ماں باپ اس بیٹے کی میت پہ صبر کرے تو اللہ ان کو بدلے میں بے حساب جنت عطا فرمائے گا. وہ تو کچھ لیتا بھی بے وجہ نہیں, جو بھی لیتا ہے اس کا صلہ دیتا ہے, جبکہ سب کچھ اسی کا ہے, سب کچھ اسی کا. میں نے رومال دیا قاری ناصر کو, پھر لے لیا, اور یہ کہیں اس کا بدلہ دیں تو کہیں گے بدلہ کیوں بھائی, بدلہ کیوں, میرا تھا میں نے لے لیا. میں اپنا دے کر کے ان سے لوں پھر ان کو بدلے میں اور اس سے بہتر چیز دوں تو لوگ کہیں گے بڑا اچھا آدمی ہے یار. اگر بندہ یہ کرے تو لوگ تعریف کرنے لگ جاتے ہیں. وہ رب کتنا کریم ہے, بیٹا اسی نے دیا. ہمیں سانسیں, ہمیں سانسیں, ماں باپ بہن بھائی, اگر وہ لے لے اسی کا ہے نا. اور اس پہ عقیدے کے مضبوط تھے حضور کے صحابہ, اتنے مضبوط تھے, اتنے مضبوط تھے کہ ہنستے ہنستے جان دیتے تھے لیکن فکر نہیں کرتے تھے, فکر نہیں کرتے تھے. ایک جنگ ہوئی مسلمانوں سے, کچھ مسلم لوگ قیدی بنا لیے گئے, قیدی بنا لیے گئے مجاہدین, 3 مجاہدین قیدی بنے. تو وہ جو عیسائی بادشاہ تھا اس نے کہا پھانسی کا پھندا لگایا جائے, پھانسی کا پھندا لگایا جائے. کہا کیوں, کہا انہیں پھانسی دینی. پھانسی کا پھندا جب لٹک گیا نا اور تیاری ہوئی وہی پہلے اس کو لٹکاؤ, تو جو اس کے پیچھے کھڑا تھا وہ دوڑ کے آ گیا, نہ پہلے مجھے لٹکا.
کہا کیوں؟ کہا میں نے تمہارے آدمی سب سے زیادہ مارے۔ جب اس نے اتنا کہا تو پیچھے سے تیسرا آ گیا، کہا نہیں پہلے پھانسی مجھے دو۔ کہا تجھے کیوں بھائی؟ کہا یہ مارتا ضرور تھا لیکن رستے تو میں ہی بتاتا تھا، میں ہی بتاتا تھا۔ پھر پہلا آگے آ گیا، کہا نہیں پھانسی مجھے پہلے دی جائے۔ کہا تو نے کیا کیا ہے؟ کہا سنے یہ راستے بتاتا تھا، یہ مارتا تھا، لیکن جب یہ لوٹ کے جاتے تھے میں کہتا تھا یار اور کافر مارنے ہیں، ٹھہرو۔ کہا میں ان کو پکڑ پکڑ کے پھر لاتا تھا، پھر تمہارے لوگوں کو مرواتا تھا۔ اس نے کہا تجھے موت سے ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کس لیے نہیں لگ رہا ہے؟ کہا ہم نے محبوب کے قدموں میں زندگی پائی ہے، ہم نے حضور کی چوکھٹ پہ زندگی پائی ہے، ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمارے نبی نے بتا دیا ہے مرنے کی دیر ہے جنت کے راستے کھلے ملیں گے۔ کہا جو تو چاہے کر لے، ہمیں زندگی اتنی پیاری نہیں ہے جتنی رب کی راہ میں ہمیں موت پیاری ہے۔ اس نے کہا جاؤ میں نے تینوں کو معاف کر دیا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا دنیا زندگی کے لیے بھاگتی ہے، تم موت کے لیے بھاگ رہے ہو۔ میں سوچ رہا ہوں جس کے جوان اتنے پیارے ہیں وہ آقا خود میں کتنا پیارا رہا ہو۔ اوہ کیا بات ہے، سبحان اللہ زندہ۔ میں تم تینوں کی زندگی معاف کر دیتا ہوں۔ اس نے تینوں کو زندگی بخش دی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم یہاں جینے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں مرنے کے لیے۔ اللہ نے بیٹا دیا، لے لیا، مالک تیری مرضی، تو لینا بھی جانتا ہے دینا بھی جانتا ہے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تو چاہے گا تو اس سے بہتر سلا دے گا۔ اور اگر اس نے بیٹا لیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچیں پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا ہو رہا ہوگا، میرا بیٹا کیا ہوگا، میرے بیٹا قبر میں ہے، میرے بیٹا یہاں ہوتا تو ایسا ہوتا، میرا بیٹا یہاں ہوتا تو ویسا ہوتا، ایسے بیٹھ کے باتیں کرتا ویسے بیٹھ کے باتیں کرتا۔ یاد کرنا پیارے، موت سے ڈر اس وقت تک لگتا ہے جب تک موت آ نہیں جاتی ہے۔ جب مومن کو موت آ جاتی ہے تو پھر وہ جینا نہیں چاہتا ہے، پھر وہ رب کی رحمتوں کو اتنے قریب سے دیکھ لیتا ہے، اتنے قریب سے دیکھ لیتا ہے کہ پھر اس کے بعد اگر اسے زندگی لوٹائی بھی جائے تو پھر وہ زندہ ہونا نہیں چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے جتنا کریم میرا رب ہے، کوئی باپ بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرے گا، کوئی ماں اولاد کو اتنا نہیں چاہے گی، کوئی خاندان بیٹے کو اتنا پیار نہیں دے گا جتنا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ جتنی رحمت اس کی اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے تو دل توڑے نہ کیا کرو، اداس نہ ہوا کرو، اس کی مرضی ہے، اس نے لے لیا۔ مالک جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں، یہ سوچ کے زندگی گزار جا۔ جب تو قبر میں آئے گا میدان محشر میں وہ کہے گا میرے بندے پریشان نہ ہو، آج جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں۔ اوہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے رب کی رضا پہ راضی رہنا، رب کی رضا پہ راضی رہنا، اپنی فکر کرنی ہے۔ کس کی؟ اپنی فکر۔ فرمایا گیا کہ جب ملک الموت روح نکال کے جاتے ہیں نا اور گھر میں رویا پٹائی پڑتی ہے تو ملک الموت ٹھہرتے ہیں اور آواز دے کے کہتے ہیں گھر والو اگر تمہیں اپنے انجام کا پتہ چل جائے، کاش تم یہ سمجھ جاؤ ایک دن تمہیں بھی ایسے ہی مرنا ہے اور تمہیں پتہ چل جائے مرنے کے بعد کی زندگی، تو وہ کہتے ہیں کہ تم پھر اس کے بجائے اپنے آپ پہ رو گے۔ اپنی فکر کریں، اپنی مرنے سے پہلے لوگوں کے حق ادا کر کے جائیں، حق ادا کر کے جاؤ۔ تختی لگی پڑی ہے قبر پہ بڑے لمبے القابات کے ساتھ، فلاں حاجی مرحوم، بھئی کسی کا نام آجا برا مت ماننا، اچھن خاں پتھن خاں ببن خاں، لگ گئی تختی۔ ایک بار تختی لگی ہے پھر اس کے بعد کوئی پھول ڈالنے بھی نہیں آتا۔ پھول تو کیا، قبر بیٹھ جائے تو مٹی ڈالنے بھی لوگ نہیں آتے۔ تو تختی لگا کے تیرے بچوں نے سوچ لیا حق ادا ہو گیا، جو حرام کی زمین ماری تھی نا، کھا اولاد رہی ہے، لٹھیا تجھ پہ پھرے گی، یہ یاد رکھنا۔ اور بیٹوں سے کہو تم واپس کر دو، کہہ رہے ہم نے تھوڑی لوٹی ہے، تو ابا نے لوٹی تھی، ہمیں تو وراثت میں ملی ہے۔ کیوں؟ مال غنیمت ہے، مال غنیمت ہے۔ تیری میری اوقات کیا ہے؟ سمجھ تو صحیح، حضور کے وصال کا وقت قریب آیا، آقا کریم صحابہ کا سہارا لے کر کے چوک میں آئے، فرمایا بلال مدینے میں اعلان کر دو، ہو سکتا ہے آج میری لوگوں سے آخری ملاقات ہو۔ حضرت بلال نے جب یہ اعلان کیا لوگ چیخ پڑے، روتے ہوئے دوڑے گلیوں میں،
اور چوک میں بھیڑ لگ گئی. حضور صحابہ کا سہارا لے کر کے چوک میں تشریف لائے. بھیڑ لگی ہے حضور کے دیوانوں کی. آج کہہ رہے دیکھا جاگا, 2 قرآن خوانی فالتو کرا دیں گے ابا کے نام کی. ایک پتیلا اور نہ صحیح, زمین 4 لاکھ کی پتیلا بن جا رہا 4000 میں. کون دے رہا زمین؟ ایک پتیلا فالتو بنوا دیں گے. سن, تیری میری اوقات کیا ہے؟ کچھ بھی تو حیثیت نہیں. میرے نبی کو دیکھ, خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں صحابہ میں نے 63 سال تمہارے بیچ میں گزارے, تمہارے ساتھ رہا ہوں. بشری تقاضے کے مطابق اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی ہو تو آج وہ بدلہ لے لے یا معاف کر دے. میرے اوپر کسی کا قرضہ ہے تو آج وہ مجھ سے اپنا قرضہ لے لے. صحابہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ آپ سے مانگیں گے؟ فرمایا میں اپنے رب سے اس حال میں ملنا نہیں چاہتا کہ مجھ پہ کسی کا ایک سکہ بھی ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت کی ہے, جو معراج میں عرشوں سے بھی آگے گئے. وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے رب سے اس حال میں ملنا نہیں چاہتا کہ مجھ پہ کسی کا 1 روپیہ بھی ہو. آج بیگے بیگے ہضم کر جاتے ہیں. ابا کا کفن بڑا چٹا تھا, بڑی خوشبو آ رہی تھی, ابا مرے تھے. اور بھائی تیرے باپ کے عیب اس طرح کی کرامتوں سے چھپنے والے نہیں ہیں. ابا بڑے اچھے تھے, کتوں کو پانی پلاتے تھے, بکریوں کو چارہ کھلاتے تھے. بس تجھے ابا کی اچھائیاں یاد رہ گئی. وہ جو غریب کی 3 بیگھے دوائی تھی وہ تجھے باپ کا پاپ یاد نہیں ہے. وہ جو سسکتے رہ گئے تھے یتیم, تیرے باپ نے انگوٹھا لے کر کے ان غریبوں کا حق مار لیا تھا. تجھے باپ کی وہ تباہ کاریاں یاد نہیں ہے. یاد رکھنا پیارے, مرنے کے بعد ایک ایک شے کا حساب ہونا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا قبرستان پہ جب بندے کو دفنایا جاتا ہے بیٹے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کسی پہ میرے باپ پہ کسی کا حق ہو تو آ کے مجھ سے لے لے. اور غیرت آنی چاہیے, کھایا تیرے باپ نے تھا, تو قبر پہ کھڑے ہو کر کے معافی مانگ رہا ہے. کہتا میرے باپ کو معاف کر دینا. جب تک پر اس نے مارا تھا معافی اسی کو مانگنی تھی. حق اس نے کھایا تھا معافی اسی کو مانگنی تھی. جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا حساب اتنی جلدی برابر سرابر نہیں ہوگا. مرنے کی تیاریاں کرو میرے یار. کوئی مکھیا ہو, پٹھان ہو, زمیندار ہو, ٹھیکیدار ہو, موت سبھی کو آنی ہے, کوئی بچنے والا نہیں ہے. آقا کریم فرماتے ہیں لوگوں کسی کا مجھ پہ کچھ ہو تو آ کر کے لے لینا. جب اتنی بات کہی ہے صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں. ایک صحابی نام حضرت عکاشہ ہے, اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا آپ پہ حق ہے. آقا فرماتے کون سا حق ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ صفے سیدھی فرما رہے تھے, اسی بیچ میں سواری کو مارتے ہوئے اچانک آپ کی چھڑی میرے لگ گئی تھی. آقا میرے کمر پہ آپ کا کوڑا لگا تھا, مجھے اس کا بدلہ چاہیے. جیسی اتنی بات عکاشہ نے کہی ہے ابو بکر عمر تڑپ جاتے ہیں. حضور کی طبیعت اتنی علیل ہے کہ سرکار اپنے سہارے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں. بخار کی شدت اتنی ہے کہ ایک رنگ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں عکاشہ شرم تو کر, یہ وہی ہیں جنہوں نے جنت کا رستہ بتایا ہے, یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمیں وحدانیت سکھائی ہے, یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمیں رب سے ملایا ہے. ان سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو. عکاشہ کہتے ہیں مجھے میرا بدلہ چاہیے. آقا کریم فرماتے ہیں صحابہ ٹھہر جاؤ. کہتے ہیں یا رسول اللہ بدلہ ایسے نہیں. کہا پھر کہا آپ کا جو کوڑا لگا تھا آج مجھے وہی کوڑا چاہیے, وہی کوڑے سے مجھے بدلہ لینا ہے. میرے نبی نے اتنا سنا, فرماتے ہیں سلمان جی یا رسول اللہ, کہا ہماری بیٹی خاتون جنت کے گھر چلے جاؤ, ان کے یہاں سے وہ کوڑا لے آؤ. سلمان فارسی گئے ہیں, کہتے خاتون جنت, کہا جی, کا کوڑا دے دیجئے. بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے خدا کی قسم. کہا کیا کام ہے کوڑے کا؟ کہا مصطفیٰ نے منگایا ہے. کہا میرے باپ کی طبیعت تو خراب ہے, کوڑے کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے؟ کہا کہ کریم نے آج اعلان کیا ہے جس کو جو بدلہ لینا ہے مجھ سے لے لے. کہا عکاشہ کھڑا ہو گیا ہے, حضور کے ہاتھ سے کوڑا لگا تھا, آج وہ بدلہ لینا چاہتا ہے. خدا کی قسم خاتون جنت نے اتنا سنا ہے, تڑپ جاتی ہیں. اور یار رب سے بیٹے مانگتے ہو, بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو, اس لیے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں, بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں. بیٹے جائیداد بانٹا کرتے ہیں, بیٹیاں باپ کے دکھ کو
को बांटा करती है। खातून जन्नत ने इतना सुना है, आंखों में आंसू भर लाई है। घोड़ा तो उतार लिया आपने, लेकिन दोनों शहजादे लेटे हैं चटाई पे। उठाया, उठो रे बेटो, कहीं देर ना हो जाए। दोनों शहजादे उठ जाते हैं। अम्मी खैर तो है, कहा जल्दी करो, सोने का वक्त नहीं है। कहा बात क्या हो गई है? कहा ये घोड़े लेकर के चले जाओ। सुना है कोई उकाशा नाम के सहाबी है, नाना से तुम्हारे बदला लेना चाहते हैं। तुम्हें पता है ना हसनैन मेरे बाप कितने कमजोर हैं, बुखार की शिद्दत है, तुम्हें पता है ना कितने दुखों से गुजर रहे हैं रहमतुल्लिल आलमीन। का जी अम्मी जान, का जाओ बेटे अपने नाना की बारगाह में चले जाओ, और वो सहाबी जो नाना से बदला लेना चाहते हैं उनसे जाके उनको राजी करो। अगर एक घोड़े के बदले में तुम्हें 100 घोड़े भी खाने पड़े तो बेटे हंस के खा लेना, लेकिन मेरे बाबा के घोड़े ना लगने देना। ये बेटियां हुआ करती हैं, जैसे शहजादों ने इतना सुना है, दौड़ लगाई है, आके उकाशा का हाथ पकड़ा, वहां तशरीफ लेकर के आए हैं जहां पे भीड़ लगी है। सहाबा खड़े हैं, कहते हैं चचा जरा सलमान बताओ तो सही, वो कौन से सहाबी है जो हमारे नाना से बदला लेना चाहते हैं? हजरत उकाशा ने इशारा किया, वो जो खड़े हैं, हजरत उकाशा की तरफ इशारा किया, कब वो जो खड़े हैं वही बदला लेना चाहते हैं। दोनों शहजादे दौड़ के आए हैं, आके हाथ पकड़ते हैं। इमाम हसन ने दाना हाथ पकड़ा है, इमाम हुसैन ने बाया हाथ पकड़ा है। कहते चाचा उकाशा ऐसा कीजिए, देखो हमारे नाना बीमार है, तबीयत अलील है, अगर आपको बदला लेना ही है हम अपनी कमर लेके आए हैं, गर्दन हाजिर है, एक एक के बदले 100 कोड़े मार लो, हमें जितना चाहो मारो, लेकिन हमारे नाना पे कोड़ा ना उठा लेना। ये हमारी माँ को गवारा नहीं होगा। अगर हमारे बाप के नाना के कोड़ा लग गया हम अपनी माँ को जाके क्या जवाब देंगे? मेरे आका ने इशारा किया, शहजादों जरा हट जाओ। अल्लाह अकबर, शहजादे हट जाते हैं। उकाशा कहते हैं या रसूल अल्लाह, जिस वक्त कोड़ा लगा था उस वक्त मेरी पीठ पे कपड़ा नहीं था, आका आप अपनी कमीज उतार दीजिए। खुदा की कसम जिस वक्त इतना कहा है, अबू बकर सिद्दीक दाढ़ी लेके आगे बढ़ते हैं। उकाशा देख तो सही यार, मेरी सफेद दाढ़ी की हया कर ले, एक के बदले में जितने चाहे यार कोड़े मार ले, मेरे यार को उंगली ना लगा देना। का खैर कर यार, ठहर जा, मेरे महबूब की कमीज ना उतरवा। उकाशा कहते हैं अबू बकर ये मेरा और नबी का मामला है, हट जाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लग जाते हैं। उमर आगे बढ़ते हैं, कहते यार पूरी जिंदगी इनके नाम पे गुजारी है, रब ने सारी इज्जतें में दी है, कैसा करो काशा जितना चाहे कोड़े मार ले, लेकिन महबूब को हाथ न लगाना। हजरत उकाशा कहते उमर बीच में ना आइए। मेरे नबी फरमाते अबू बकर उमर हट जाओ, दोनों हट जाते हैं। फिर उसके बाद मेरे नबी ने जब अपनी कमीज को हाथ लगाया है, जमीन कांपने लग जाती है, आसमान लरस जाता है। आज नबुव्वत के बदन से लिबास उतारा जा रहा है, वो भी कोड़े के लिए। सहाबा इकराम की चीखें निकल जाती है जब मेरे नबी ने कमीज उतार दी है। अल्लाह अकबर। उकाशा कहते हैं आका आप मेरी तरफ कमर कीजिए, उधर रुख कीजिए। जब मेरे नबी ने पीठ की है, सहाबा की चीखें निकल जाती है, एक दूसरे को देख करके बेहोश हो जाते हैं। हालत ये थी कि चीखें निकल रही है, सहाबा ने आंखें बंद कर ली है कि कोड़ा लगते हुए कैसे देखेंगे, लेकिन कुछ इस कोशिश में थे, जान भी देनी पड़े तो देते, लेकिन आका के कोड़ा ना लगने दिया जाए। मेरे नबी ने कमीज उतार दी है, रुक किया के पीठ का उकाशा की तरफ। कहते उकाशा यार बदला ले ले, ये तेरा हक बनता है मेरे ऊपर। जैसी इतनी बात कही है, हजरत उकाशा ने कोड़ा फेंक दिया है, जाके मेरे नबी की कमर से लिपट जाते हैं। वो जो शानों के बीच में मोहरे नबुव्वत लगी थी उसे चूमने लग जाते हैं। कहते या रसूल अल्लाह, उकाशा की औकात क्या है जो आपसे बदला ले सके? आका ये मैंने इसलिए किया, मैंने सुना था कि जो बदन आपके बदन से लग जाएगा उसे जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। आका मैंने कमीज उतरवाई ताकि आपका बदन बिना कपड़े के हो जाए। आका मैंने अपना बदन आपके बदन से लगाया ताकि जहन्नम की आग से बच जाओ। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जिसे जन्नती देखना हो मेरे उकाशा का चेहरा देख ले, उसने जन्नती देख ली। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वंशियत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया। मैं यार बोलते कि इंशाल्लाह दिल निकालते बाहर फेफड़ा निकाल कर हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वंशियत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्बास वाला साहिब किबला, उलमा
سلامت رکھے آپ لوگوں کو، اللہ جزائے خیر دے ان محبتوں کو سلام جو آپ نے پیش کی ہے۔ یہ میرا علاقہ ضرور ہے، لیکن یہ سچی بات ہے کہ باہر والے لوگ شاید شہرت کی وجہ سے، نام کی وجہ سے اتنا پیار کرتے ہوں، لیکن آپ لوگ دل سے پیار کرتے ہیں۔ میرے اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی اتنی محبت ہے آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور میرے کوئی 8 ہاتھ پیر نہیں ہیں، 4 آنکھیں نہیں ہیں، جیسے آپ ہیں ویسے ہی میں ہوں، لیکن یہ عزتیں، یہ محبتیں صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ تیرا کرم ہے آقا کے بنا لیا ہے اپنا۔ کہاں مجھ سے یہ کبھی نہ، کہاں سلسلہ تمہارا۔ یہ جو عزتیں، یہ محبتیں حضور کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے ہمارا تن من دھن سب کچھ حضور پہ قربان، سب کچھ حضور پہ قربان۔ اور ہو بھی کیوں نہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ میری دعا ہے اللہ یامین بھائی کو نعم البدل عطا فرمائے، اللہ اس بچے کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اجر جزیل عطا فرمائے۔ ماں باپ دونوں سے گزارش کروں گا، آپ گھر کا مضبوط پایا ہو، اگر آپ ٹوٹے تو پریوار ٹوٹ جائے گا، آپ کمزور پڑے تو پریوار کمزور پڑ جائے گا۔ اللہ نے ایک لیا کہ باقی سلامت ہے، مصلی بچھا کے ان کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگا کریں، ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کو ناراض نہ کرنا، ناشکری کے جملے بول کے مالک کیوں لے لیا، میرا تو ایک ہی بڑا تھا، نہ کبھی نہ کہنا مالک تیری مرضی ہے، تو نے بیٹا لیا ہے تو ہمیں بھی تو لے سکتا تھا، مالک تو مالک ہے، جس کی چاہے تو جان لے لے، تو جسے چاہے سانسیں دے دے، اس کے فیصلے پر راضی ہو کے دیکھو، اللہ تمہارے 2 بیٹوں میں 4 بیٹوں کی برکتیں عطا فرمائے گا، تمہارے اس چمن کو اتنا ہرا بھرا کر دے گا کہ کونے کونے سے خدا کی رحمتیں نظر آئیں گی۔ خدا کی رحمتیں، وہ نوازنے والا ہے نا، وہ نوازنے والا، شرط ہے بندہ صابر و شاکر ہو، صابر و شاکر ہو، یہ امتحان ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، 8 بیٹے ہی ہونا خوش نصیبی نہیں ہے، شرط یہ اللہ راضی ہونا چاہیے، ایک بیٹے والا بھی نصیب والا ہوتا ہے، اللہ راضی ہو تو۔ آپ نے دیکھا بھی محرم شریف کا مہینہ گزرا، حسین نے ایک ایک کر کے بچے تک قربان کر دیے، ایک بچہ تھا زین العابدین، وہ بھی بیمار، وہ بھی بیمار، وہ بھی بیمار، صرف ایک بچہ، لیکن میرے امام نے نا ایک ایک لاش پہ اللہ کا شکر ادا کیا، ایک ایک لاش پہ۔ کسی کا ہوگا جگر، ایک بچہ مر جائے نا، چھوٹا بچہ 2-3 مہینے کا، ماں کو کپڑوں کا ہوش نہیں رہتا ہے، باپ کو لوگ پکڑ کے چلتے ہیں، مگر واہ رے حسین تیرے صبر کو سلام، ایک نہیں 71 لاشیں اٹھائیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، کوئی کمر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، لیکن حسین تمہارے صبر کو سلام۔ اصغر کا بھی جب تیر حلق سے نکالا، کہا شکر ہے مالک تیرا، تو نے حسین کی آخری کمائی بھی قبول فرما لی ہے۔ جب وہ ایسے صابر و شاکر رہے، پھر رب نے چمن کھلایا، ایک لوٹ کے آئے تھے زین العابدین، آج دنیا کے کونے کونے میں حسین کے شہزادے موجود ہیں۔ یہ رب کی رضا کی برکت ہے، یہ اس کے صلے کی برکت ہے، اس نے چند لیے اور اتنے دیے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، کوئی کہتا میں حسن کی اولاد ہوں، کوئی کہتا میں حسین کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا میں زین العابدین کی نسل سے ہوں، کوئی کہتا ہے امام باقر کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا ہے امام جعفر کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا ہے امام تقی کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا ہے امام نقی کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا ہے امام قاسم کا بیٹا ہوں۔ ہاں یہ الگ الگ ملیں گے، خدا کی قسم، کیونکہ یہ صابر بھی تھے، یہ شاکر بھی تھے، اور سامنے جو یزیدی تھے، نہ وہ صابر تھے نہ وہ شاکر تھے۔ دنیا گھوم کے آؤ، ایک کتیا کے پلے کا نام بھی تمہیں یزید نہیں ملے گا، کتے کے بچے کا نام بھی تمہیں حرملہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رب کے سامنے اکڑ جاتے ہیں رب انہیں مٹا دیتا ہے، جو اس کے سامنے جھک جاتے ہیں خدا ان کی نسلوں کو قیامت تک کے لیے زندہ فرما دے گا۔ ہمیں رب کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا ہے، رب کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا ہے۔ اللہ یامین بھائی کی باقی نسل میں برکت عطا فرمائے، باقی بیٹوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ صبر دے۔ دکھ تو ہوتا ہی اپنے جانے کا، لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے۔ مزہ تو تبھی ہے جب آنکھ میں آنسو ہو اور بندہ پھر بھی کہے شکر ہے مالک تیرا، شکر ہے مالک تیرا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یامین بھائی
اور ان کے تمام اہل خانہ کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے۔ فرمایا گیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بھائی میں آپ سے بھی یامین بھائی سے بھی گزارش کروں گا، ماں تو چونکہ ماں ہوتی ہے، ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، بڑا نرم ماں کا دل ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر بیٹا کھانا نہ بھی کھائے تب بھی ماں رو دیتی ہے۔ ماں بیٹا شام کو لیٹ آئے تو ماں پھر رونے لگ جاتی ہے۔ بیٹا اگر ایک دن کے لیے غائب ہو جائے ماں رونے لگ جاتی ہے۔ تو ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ ذمہ داری گھر والوں کی ہے، ماں کو بس اتنا بتانا، یہ یقین کر کہ اللہ کی نعمت تھی اسی نے لے لی ہے اور وہ اس کا بہتر صلہ دے گا۔ اگر ہم صابر رہے بیٹے کے اس وفات پہ تو رب ہمیں بے حساب جنت بھی عطا فرمائے گا۔ بے شک یہ بھی کوشش ہمیں کرنی ہے۔ اللہ سلامت رکھے، بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے،